السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ بندہ اگر گاڑی کے اندر نماز پڑھ رہا ہے تو کیا اس کا جو نیت کرنا ہے، اس کا تکبیر تحریمہ نماز شروع کرنا جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہی منہ کر کے شروع کرے گا، یا پھر گاڑی جس طرف جا رہی ہے آپ اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، یا اس جو تکبیر تحریمہ کی رخصت ہے وہ کس صورت میں ہوگی اور کس صورت میں نہیں ہوگی؟ تو یہ جانیں گے سب آج کی اس ویڈیو کے اندر۔ تو سب سے پہلے نیو آنے والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بغیر ٹائم کو ضائع کیے۔ تو سب سے پہلے ہے کہ مسافر اگر سواری پر ہے یا پیدل چل رہا ہے تو وہ نفل نماز پڑھ سکتا ہے سواری پر بھی، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ جو سفر ہے نا جو آپ کا وہ طویل ہے یا نہیں ہے، مطلب زیادہ لمبا سفر ہونا جو وہ 132 کلومیٹر کی شرط ہے سفر میں، وہ شرط نہیں ہے اس کے اندر، وہ قصر نماز کے لیے ہے۔ گاڑی میں نماز پڑھنے کے لیے یہ ہے کہ صرف آپ کا جو سفر ہے وہ شرعی طور پر جائز ہونا چاہیے، مطلب کسی گناہ کی نیت سے آپ کا سفر نہ ہو، پھر چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اتنا زیادہ بھی کم نہ ہو، اس کے لیے اتنا ہونا شرط ہے کہ جو آپ کا گاؤں ہے، آپ کا شہر ہے جو اس کی جہاں سے آبادی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، آپ اگر وہاں سے نکلتے ہیں تو جو گاؤں کی مسجدیں ہیں ان کی جو اذان ہے وہ سنائی نہ دیتی ہو وہاں تک، اگر اتنا سفر ہے تو پھر آپ گاڑی کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر گاؤں کی جو مسجد وغیرہ ہے کوئی، اگر اس کی آواز جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ گاڑی کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے، بصورت دیگر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ جو پیدل چلتے ہوئے نفل پڑھنے کی جو صورتیں ہیں نا، اس کے اندر 4 چیزوں کا قبلہ رخ ہونا واجب ہے، 4 چیزیں قبلہ کی طرف ہونا واجب ہے چلتی گاڑی کے اندر نماز پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے میں۔ تو چلیں سنتے ہیں کہ وہ کون کون سی ہیں۔ پہلی تو اس کے اندر یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ، اس کے بعد رکوع، سجود اور جو دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے نا، یہ 4 چیزیں۔ پہلی تکبیر تحریمہ، نمبر 2 پر رکوع، نمبر 3 سجود، نمبر 4 جب بندہ 2 سجدے کر کے درمیان میں تشہد بیٹھتا ہے۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو اگر آپ سواری پر نماز پڑھ رہے ہیں نفل، تو ان کا قبلہ رخ ہونا واجب ہے، فرض یا سنت نہیں ہے، واجب ہے۔ اور جو مطلب باقی 4 چیزیں ہیں یعنی قیام، اعتدال، تشہد اور سلام، یہ جو گاڑی ہے جس کی طرف، جس منزل کی طرف آپ کی گاڑی کا رخ ہوگا، جس کی طرف آپ جا رہے ہوں گے، اسی کی طرف آپ منہ کر کے ادا کر سکتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ، رکوع، سجود اور جو 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، ان کے علاوہ باقی ہیں 4 چیزیں۔ ایک تو بچتا ہے قیام، باقی اعتدال اور تشہد۔ یہ جو تشہد ہے یہ ہے آخری والی جو ہے، جس میں کے اندر ہم سلام پھیرتے ہیں درود ابراہیم مکمل پڑھ کر، اور چوتھی جو ہے وہ ہے سلام پھیرنا۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ گاڑی کا جس طرف بھی رخ ہے آپ ادا کر سکتے ہیں، آپ کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ لیکن اس کے اندر بھی ہے کہ آپ کے رکوع اور سجدے مکمل ادا ہونے چاہیے، یہ نہیں ہے کہ بس مرغے کی طرح چونچ ماری، دانا جیسے وہ کھا رہا ہوتا ہے تو فوراً اوپر اٹھے، نہیں، مکمل ادا ہونے چاہیے، کوئی چیز حائل نہ ہو درمیان میں، کوئی چیز سجدہ اور رکوع وغیرہ کرنے کے اندر رکاوٹ نہ بن رہی ہو گاڑی کے اندر، آپ مکمل ادا کر سکتے ہوں۔ اب ایک مسئلہ آتا ہے اگر مطلب کہ سواری ہی ایسی ہے جس پر نماز کے اندر قبلہ کی طرف منہ کرنا یا مطلب جو ارکان ہیں سجدہ رکوع ان کے اندر ممکن ہو، تو پھر اسی طرح نماز پڑھنا لازم ہے آپ پر۔ اگر آپ سواری پر ہیں، آپ تکبیر تحریمہ یا کوئی رکان نماز میں سے یا صرف رکوع یا سجدہ قبلہ کی طرف آپ منہ کر کے پڑھ سکتے ہیں، گاڑی اس طریقے سے کھڑی ہوئی ہے یا چل رہی ہے، تو پھر اگر آپ بغیر کسی عذر کے قبلہ کی طرف سے منہ پھیرتے ہیں تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کو قبلہ کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر پوری نماز کے اندر قبلہ کی طرف منہ کرنا یا یہی تمام ارکان یا صرف کچھ ارکان ایک ساتھ آپ نہیں، ممکن نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ تکبیر تحریمہ جو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اگر ایسا آپ نہیں کر سکتے، اتنا آپ کر سکتے ہیں تکبیر تحریمہ، اگر صرف آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں تو وہ کریں، اس کے بعد آپ اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہیں، مطلب بیٹھ جائیں، کرسی وغیرہ پہ آپ جو ہے وہ سیٹیں ہوتی ہیں گاڑیوں کے اندر، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں گاڑی وغیرہ کے اندر تو آپ نے رکوع کیا،
رکوع کے اندر تھوڑا سا جو قیام والی صورت ہے اس سے تھوڑا سا کم جھکیں. جب آپ سجدہ کریں گے تو رکوع سے زیادہ تھوڑا سا جھک جائیں کہ فرق واضح ہو جائے کہ پہلے والا رکوع تھا اور اب سجدہ ہے. تھوڑا زیادہ جھکیں، رکوع سے سجدے کے اندر زیادہ جھکیں تھوڑا سا. اگر جو آپ کی سواری ہے وہ کھڑی ہوئی ہے ایک جگہ پہ رکی ہوئی ہے تو اس کے اندر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا جو منہ ہے وہ قبلہ کی طرف ہے، لیکن جب گاڑی چلے گی تو آپ کا جو رخ ہے وہ چینج ہو جائے گا. تو اس کے اندر کوئی مطلب نماز ٹوٹے گی نہیں آپ سے، آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر سواری رکی ہوئی ہے اور آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں اور آپ پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن آپ نے اپنا رخ جو ہے وہ چینج کر لیا جان بوجھ کے، گاڑی کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ آپ نے خود کیا، تو پھر آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. اور اگر ممکن ہے مطلب قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ممکن ہے لیکن آپ نے جو نماز کے ارکان ہیں وہ ادا نہیں کر سکتے آپ، تو جب تک سواری رکی ہوئی ہے تب تک آپ کا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. گاڑی رکی ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کا منہ قبلہ کی طرف ہے، تو جب تک آپ رکی ہوئی گاڑی کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا منہ جو ہے وہ قبلہ ہی کی طرف ہو. اگر آپ نے چینج کیا گاڑی چلنے سے پہلے تک تو پھر ابھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا. تو اگر ابھی تک چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، کیونکہ میں انشاءاللہ ایسے ہی ویڈیو بناتا رہوں گا. تو مجھے جو ہے وہ علم دین سکھانے کا جو وہ ثواب ملتا رہے گا، آپ کو سیکھنے کا ملتا رہے گا، تو شیئر بھی کر دیجئے گا کیونکہ آپ کا بھی برابر کا حصہ ڈال جائے گا نیکیوں کے اندر. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ.